عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي إلى السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. محترم بزرگوں، عزیز دوستو، معراج کا جو واقعہ تھا مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا، مختصر الفاظ میں مختصر وقت میں میں نے آپ کو اس کو پچھلے جمعے کو بتانے کی کوشش کی تھی. اس معراج کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا حصہ اسرا کہلاتا ہے. جو سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ہوا ہے اس کو اسرا کہتے ہیں، رات کا چلنا. اور جو سفر مسجد اقصی سے عرش معلی تک ہوا ہے اس کو معراج کہتے ہیں. کبھی کبھی دونوں کو معراج بھی کہہ دیا جاتا ہے. اس کے اندر کوئی ایسا فرق نہیں ہے. بہرحال معراج کا واقعہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا یہاں پر موقع نہیں ملتا ہے، تفصیلات ذکر نہیں دی جا سکتی ہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جو اس کا خلاصہ ہے معراج کا وہ کم سے کم آپ کے سامنے آ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کی جب نظر رہے گی کہ آپ معراج میں خود تشریف لے گئے، نہیں، بلکہ نظر یہ رہنی چاہیے کہ معراج میں آپ کو لے کے کون گیا. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا. یہاں پر قرآن نے یہ نہیں کہا کہ سبحان الذی اسری بنبیہ یا برسولہ، کہ وہ اپنے نبی یا اپنے رسول کو لے کر گیا، بلکہ عبدیت کا ذکر یہاں پر فرمایا تاکہ نبی علیہ السلام کی عاجزی اور انکساری دنیا والوں کے سامنے آ جائے. اور جب وہ اللہ کی طرف جاتا ہے تو عبدیت کے مقام کو پسند کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو نبی اور رسول بنا کر بھیجتا ہے تو پھر نبی علیہ السلام اپنے لیے وہ لقب پسند کرتے ہیں جو اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے. جیسے یا ایھا الرسول لما تحرم، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، یا ایھا الرسول یا ایھا الرسول انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. جب اللہ اپنی طرف سے بندوں کی طرف بھیجتا ہے تو نبی علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ اس لقب کو پسند کرتے ہیں جو اعلیٰ ہے. اور جب بندہ یہاں سے اللہ کی طرف جاتا ہے تو اس کو عبدیت سے تعبیر کیا جاتا ہے تاکہ یہ پتہ لگ جائے کہ میں اب اونچے مقام پر جا رہا ہوں. قرآن پاک کی
اسی آیت سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سفر کرایا رات کا سفر کرایا، دن کا سفر نہیں کرایا۔ دن کا سفر اگر کرتے تو ظاہر ہے لوگوں کو معلوم ہوتا کہ آپ یہاں سے وہاں تک چلے گئے، لیکن رات کے سفر میں جانا پھر واپس آ جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کون پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تصدیق کرتا ہے جو صدیق اکبر نے تصدیق کی، ان کے نقش قدم پہ چلتا ہے، یا وہ زندیق بنتا ہے ابو جہل کے اس طریقے پر جس نے بالکل ہی مذاق اڑایا اور انکار کر دیا۔ یہ امتحان بھی ہے، یہ آزمائش بھی ہے ہم لوگوں کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معجزات ہیں، معجزہ اسی کو کہتے ہیں کہ جو کوئی اور کر نہ سکے۔ کرامت بزرگوں کی جو ثابت ہوتی ہے وہ کسی اور سے ثابت نہیں ہو سکتی، کبھی کبھی کسی بزرگ سے کوئی کرامت ثابت ہو جاتی ہے۔ قرآن ایک واقعے کو بیان کرتا ہے، ہدہد ایک پرندہ ہے جو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رہتا ہے، اور جہاں آپ پہنچتے ہیں وہاں پر وہ پانی وغیرہ کا انتظام کرتا ہے کہ ہاں پانی اس جگہ پر موجود ہے، خیمے وہیں پر لگواتا ہے۔ ایک سفر کے اندر گئے تو وہ پرندہ غائب تھا، تو اس سے پوچھا کہ بھئی کہاں ہے، اس کو سزا ملے گی، غائب کیوں ہے؟ خیر اس نے آ کر اپنا عذر پیش کیا، کہا کہ انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، کہ میں نے ایک ایسی قوم کو پایا کہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو سجدہ کرتی ہے، سورج اور چاند کو سجدہ کرتی ہے۔ وجدتھا وقومھا یسجدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کو سجدہ کرتی ہے، سورج پرست ہے، اور اس کے لیے ایک بہت بڑا عرش بھی ہے جس کے اوپر وہ بیٹھتی ہے، عرش سے مراد تخت ہے۔ خیر یہ اس نے آ کر خبر دی۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے کہ بھئی اللہ کے علاوہ جو دوسروں کے اوپر جو دوسروں کو سجدہ کرتی ہے ایسی قوم وہاں پر موجود ہے، ان کو دعوت کا ایک انداز جو ہے وہ پیش کیا جائے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ اس کے پاس ایک تخت ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی قوت اور طاقت جو اللہ نے مجھے بادشاہت کے طور پر دی ہے، کہ ہواؤں پر بھی میری حکومت چلتی ہے، چرند اور پرند پر بھی میری حکومت چلتی ہے، جنات اور انسان پر بھی میری حکومت چلتی ہے، تو اس کا جو تخت ہے اس کو پہلے منگوایا جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی ہے ایسا کہ اس بلقیس کے آنے سے پہلے پہلے جو وہ تابع بن کر ہماری آ رہی ہے اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے، اس سے پہلے پہلے اس کے تخت کو کوئی یہاں پر لے آئے؟ تو قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانہ لقوی حمید۔ ایک جن کھڑا ہو گیا اور اللہ نے جنات کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ کہیں بھی چلے جائیں، کسی وقت بھی چلے جائیں، اور ان کے لیے رفتار کی کوئی مدت متعین نہیں ہے۔ وہ 1 گھنٹے کا کام منٹوں میں کر لیں، منٹوں کا کام سیکنڈوں میں کر لیں، کہ میں لے آؤں گا تخت، کوئی بات نہیں۔ اب وہ تخت لینے کا جب انہوں نے ارادہ کیا تو ایک اور آدمی کھڑا ہو گیا، اب وہ تھا انسان۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك۔ اس جن نے تو یہ بات کہی تھی کہ جب آپ کرسی پر بیٹھے ہیں، فیصلہ کر رہے ہیں، عدالت آپ کی لگی ہوئی ہے، اس عدالت سے اٹھنے سے پہلے پہلے، یعنی دوپہر تک آپ فیصلے کرتے تھے بیٹھ کر، اس سے پہلے پہلے میں اس کو تخت کو یہاں پر لے آؤں۔ کئی گھنٹے لگتے، 2 3 4 گھنٹے جو بھی ٹائم تھا، لیکن وہ جو شخص ہے وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا ان یرتد الیک طرفک، آپ کی نظر جیسے ہی اوپر سے نیچے کو جائے گی میں تخت یہاں پر لے آؤں گا۔ یہ تو بہت طاقتور انسان معلوم ہوتا ہے۔
قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرف. آپ کی پتلی پھری نہیں, آپ کی نظر جھپکی نہیں, اور وہ تخت جو ہے یہاں پر آپ کے پاس آ جائے گا. چنانچہ وہ تخت آ بھی گیا, اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا. کہا کہ ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر. یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے, اللہ نے مجھے اتنی طاقت بخشی, اور میری امت میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی کرامت کے ذریعے سے اس تخت کو وہاں سر پلک جھپکتے ہی لے آئے. یہ واقعہ کس نے بیان کیا؟ قرآن نے سورہ نمل میں بیان کیا. پڑھ لینا کبھی موقع. اب سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ سلیمان علیہ السلام انہی انبیاء میں سے ہیں کہ جو انبیاء معراج کی رات ایک کے بعد ایک آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام کے تمام انبیاء وہاں پر جمع ہیں. آگے پہلے سے بیٹھ گئے, آخر میں نبی علیہ السلام تشریف لائے. جو پہلے تھے وہ بیٹھے رہے, اور جو بعد کو آئے وہ سب سے آگے چلے گئے امامت کے لیے. تو اب مقتدی ہوئے, سلیمان علیہ السلام بھی آپ کے مقتدی ہوئے, اور نبی علیہ السلام آپ کے امام ہوئے, اور پھر خاتم الانبیاء, افضل الانبیاء, آخر الانبیاء. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بہت سے القابات سے نوازا. اب جو سلیمان علیہ السلام آپ کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہوں, آپ کے مقتدی بن رہے ہوں, اور وہ مقتدا جس کا درجہ بہت بڑا ہے, اگر ایک مقتدی کا, ایک معمولی آدمی, ان کا تخت ایک پلک جھپکتے ہی بلقیس کا تخت یہاں پر لے کر آ سکتا ہے, جس کو 3000 کلومیٹر کی مسافت طے کرنی پڑے, 1500 جانے میں لگتا ہے, 1500 میل جانے میں اور 1500 آنے میں, اور وہ پلک جھپکتے ہی آ کے لے آ سکتا ہے, تو پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے لے کر وہاں تک پلک جھپکتے ہی کیوں نہیں آ سکتے؟ ذرا عقل سے سوچنے کی چیز ہے. اس زمانے کے اندر نہ کوئی ہوائی جہاز تھے, نہ یہ برق رفتار سواری تھی, نہ کوئی راکٹ تھے. آج تو ہر چیز کو ثابت کر دیا گیا ہے, اور یہ کہہ دیا گیا کہ نہیں, راستے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہم چاند پر بھی پہنچ گئے, سورج پہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعویٰ نہیں کیا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. کہ آپ یہاں سے وہاں تک سفر کر کے تشریف لے گئے, اور پھر اس کے بعد ثم عرج بی الی السماء, پھر میرے لیے ایک سیڑھی لائی گئی. آج کتنی کتنی منزلیں مکان بن رہے ہیں. ایک زمانے میں ہم نے اپنے بچپن میں سنا تھا کہ 148 منزلہ بلڈنگ امریکہ کے اندر سب سے پہلے بنائی گئی. ترقی یافتہ ملک جو اپنا آپ کو ترقی یافتہ کہتا ہے. ہمارے اسلاف میں حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سن 1975-77 میں تقریباً وہ جب امریکہ کا دورہ کیا, تو انہوں نے اس کو ایک عجائبات کے طور پر بیان کیا کہ 148 منزل بلڈنگ کے اندر ہمیں لے جایا گیا, اور ہم نے دیکھا وہاں پر آج تو اس سے بھی کہیں زیادہ منزلیں بن رہی ہیں, اور آپ اس منزل پہ پہنچنے کے لیے آپ کو منٹ اور سیکنڈ نہیں لگتے. کھٹا کھٹا آپ نے بٹن دبایا, اور یہ سب انسان کی کارستانی ہے کہ اس نے اس طریقے سے لفٹ کو فٹ کیا کہ پہلا نمبر دباؤ تو ایک دم سے پہلی منزل, دوسرا دباؤ تو دوسری منزل, اور اگر نہ دباؤ تو ایک دم سے بھاگے چلے جاؤ. کتنی منزلوں پہ آدمی پہنچ جاتا ہے. تو وہ زمانہ اور اس زمانے کے اندر کتنا فرق ہے. عزیز دوستو, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ معراج آپ کو 2 سبق دیتی ہے, جو خلاصہ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. 2 سبق دیتی ہے. کیا؟ ان مع العسر یسرا. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے لوگوں نے ستایا, میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے لوگوں نے پتھر مارے, میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں لوگوں نے کانٹے بچھائے, مارنے کی کوشش کی, اوجڑی ڈال دی گئی, سب کچھ پریشان کیا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. اور پھر فرمایا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم,
جو تیرا مقام یہ سمجھتے ہیں کہ تجھے پتھر مارتے ہیں، تجھے مارنے کی کوشش کرتے ہیں، تیرا یہ وہ مقام نہیں ہے، بلکہ تیرا مقام یہ ہے کہ میں تجھے اپنے پاس عرش پر بلا کر تیری عظمت کے اندر اضافہ کر رہا ہوں۔ پہلی چیز جو ہے وہ صبر ہے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو شخص اپنے مال میں سے صدقہ کرتا ہے اس کا مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ جو شخص جس نے کسی شخص نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے اور وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بلندیوں کے راستے کھول دیتا ہے، عروج کے راستے اس شخص کے لیے کھول دیتا ہے جو صبر کرتا ہے۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ جو شخص بھیک مانگنے کا راستہ اور دروازہ کھول دیتا ہے، باوجود اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو تنگی اور پریشانی کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ دولت ہونے کے باوجود پھر بھی وہ تنگی اور پریشانی کے اندر اپنا وقت گزارے گا۔ تو صبر ایک ایسا ہتھیار ہے جو میرے نبی نے اختیار کیا۔ اس کا پھل کس طریقے سے آپ کو ملا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا پھل اس طریقے سے دیا کہ اپنے پاس بلا کر آپ کی عظمت کے اندر اضافہ فرما دیا۔ دوسری چیز موجودہ دور میں سمجھو، موجودہ دور کے حساب سے میں آپ کو معراج سمجھا رہا ہوں، نوجوان طبقے کو معراج سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ہمت نہیں ہاری، حالات کیسے بھی آ گئے۔ ایک 23 سالہ زندگی میں جب آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، کبھی آپ نے ہمت نہیں ہاری اور ہمیشہ بلندیوں پر ایک پہنچنے کا ایک جو اعزاز ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ مجھے اور آپ کو سبق ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر اس واقعے کو بیان کیا، اس کی تشریح اور تفسیر میں یہاں بیان کر ہی نہیں سکتا، وقت ہی نہیں ہے، لیکن علامہ اقبال نے اس کا جائزہ لیا ہے تھوڑی سی آپ کو سمجھ بوجھ جو اردو کو آپ سمجھ سکیں۔ دے ولولے شوق جسے لذت پرواز، کر سکتا ہے وہ ذرہ مہو مہر کو تاراج۔ اگر آپ کے اندر شوق ہے، لذت پرواز ہے، اونچا اڑنے کا شوق ہے، اونچا جانے کا شوق ہے، جو رکاوٹیں آپ کے لیے پیدا کی جا رہی ہیں ان رکاوٹوں کو دور کر کے اوپر جانے کا جو ایک انداز ہے، اگر وہ شوق آپ کے دل و دماغ کے اندر سمایا ہوا اور بسا ہوا ہے تو آپ کو دنیا کی کوئی طاقت جھکا ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ معراج سے آپ کو سبق ملتا ہے۔ یاد رکھو، موجودہ وقت میں ہم بے انتہا پریشانی میں مبتلا ہیں، لیکن اس کے باوجود دے ولولے شوق جسے لذت پرواز، کر سکتا ہے وہ ذرہ مہو مہر کو تاراج۔ ناوک ہے مسلمان ہدف اس کا ہے سریا، ہے سر سرا پردہ جاں نقطہ معراج۔ ناوک کہتے ہیں چھوٹا تیر۔ اب جب چھوٹا تیر ہے تو بیچارہ کہاں تک جائے گا؟ آپ تیر چلائیں گے تو وہ تو یہاں سے لے کے یہاں تک زیادہ چلا جائے گا، لیکن نشانہ کیا ہے؟ سریا۔ سریا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ مار کر فرمایا تھا کہ یہ وہ قوم ہے کہ اگر علم سریا پر بھی ہے تو وہاں سے بھی یہ لے کر آئیں گے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے اندر اللہ نے یہ بلندیاں حاصل کرنے کا جذبہ دیا تھا۔ لہذا کہتے ہیں کیا کہ دے ولولے شوق جسے لذت پرواز، کر سکتا ہے وہ ذرہ مہو مہر کو تاراج۔ ناوک ہے مسلمان ہدف اس کا ہے سریا، اس کا وہ چھوٹا تیر ہے بیچارہ مسلمان، کیا کرے؟ اس کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے، کہیں تک جا نہیں سکتا، لیکن ہمیشہ اس کا دماغ جو ہے وہ بلندیوں پر پہنچنے کا ہے۔ کہاں پر؟ سریا پر پہنچنے کا۔ اور یہ کیسے سمجھ میں آیا؟ ہے سر سرا پردہ جاں نقطہ معراج۔ نقطہ معراج سے ذرا اس راز کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ اقبال نے جائزہ لیا ہے، یہ باتیں آپ کو بتائے گا نہیں کون؟ میں آپ کو اسی لیے بتا رہا ہوں کہ اپنے حوصلوں کو ہر وقت بلند رکھو، جیسے بھی حالات آئیں اس کی فکر مت کرو کہ ہمارے سامنے کیسے حالات آ رہے ہیں۔ ہے سر سرا پردہ جاں نقطہ معراج۔ آگے دیکھیے آپ، تو معنی ون نجم نہ سمجھا تو عجب کیا۔
ابھی میں نے سورہ نجم کی آیت تلاوت کی، میں نے کہا نا تشریح نہیں کر سکتا، وقت نہیں ہے. تو معنی والنجم نہ سمجھا تو عجب کیا ہے تیرا مد و جزر ابھی چاند کا محتاج. یہ جو سمندر میں پانی آتا اور جاتا ہے، جب چاند آتا ہے نکلتا ہے تو پانی بھی آ جاتا ہے، مد و جزر جس کو کہتے ہیں، جوار بھاٹا. اور جب چاند چلا جاتا ہے تو پھر پانی بھی اس کے ساتھ ساتھ چلا جاتا ہے. تو چاند جو ہے وہ پانی لے کر آتا ہے کہاں؟ سمندر میں. وہ محتاج ہے چاند کا. مسلمان کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہیے. اقبال نے لوگوں کو، ہم اہل ایمان کو یہ تصور دینے کی کوشش کی ہے کہ تم کسی کے محتاج نہ بنو. جیسے چاند کا محتاج پانی بنا ہے سمندر میں، تمہیں ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے اگر والنجم کے معنی کو صحیح طریقے سے سمجھ لیا، نقطۂ معراج کو آپ نے صحیح طریقے سے سمجھ لیا، پھر تم کسی کے سامنے اپنے آپ کو پست نہیں دکھائی دینے کی کوشش کرو گے، بلکہ اپنی ہمت اور حوصلے کو بلند کرنے کی کوشش کرو گے. یہ اس کا سب اہم، اس کا خلاصہ بیان کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے وہاں پر 3 تحفے دیے. پہلا تحفہ 50 وقت کی نمازیں جو 5 وقت کی رہ گئیں. دوسرا تحفہ جو سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. یہ روزانہ رات کو اپنے گھروں کے اندر پڑھا کرو. کسی توہم پرست کے توہم پرستی میں مت آؤ. تم سے لوگ اور تمہاری جیبوں کو کاٹ لیں گے، تم سے کہیں گے کہ تمہارا کام بگڑ گیا ہے، اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں لال مرغا لانا ہے، تمہیں مچھلی لانی ہے، اس کے کانٹوں پر پڑھا جائے گا، تمہیں وہ فلاں کالا مرغا لانا ہے. ان تمام توہمات سے اپنا آپ کو بچا کر وہ تحفہ جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معراج کی رات دیا گیا تھا، اس کو اپنے گھر کے اندر ورد کے طور پر پڑھو. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اور یہ جتنے ڈھونگی لوگ آپ کو اس طرح سے بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اپنی جیبیں بھی بھرتے ہیں اور آپ کے اوپر ڈاکہ بھی، آپ کے پیسے کے اوپر بھی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنے آپ کو ان سے بچا کر، توہم پرستی سے بچا کر، صرف اور صرف اللہ کی طرف اپنے وجود کو اور اپنی تمام تر توجہات کو اس کی طرف مبذول کرو. میں آپ کو ایک مثال دوں. آپ ان سے کہیں کہ بھئی ایک لال مرغا لے کے آؤ، کیا کرو گے؟ اس کے خون سے لکھا جائے گا. اچھا ذرا کہے گا میں خون ہی بھیج دوں گا، لال مرغا تو نہیں بھیج رہا، تو وہ تمہارا کام کرے گا؟ کہے گا ارے بڑا بیوقوف آدمی ہے اور بہت ہی کنجوس آدمی ہے. تو یہ سب توہمات ہیں، توہمات میں مبتلا. معراج سے ایک پتہ یہ بھی لگتا ہے کہ توہم پرستی سے بچا کر اپنے آپ کو قرآن پاک کی وہ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کا ورد رکھنا چاہیے. اور تیسری چیز وہ کہ جو شخص کفر نہیں اور شرک نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے گا. اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.